چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتے ہیں ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت سے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، تجوید و قرات کے ساتھ سیکھتے ہیں، اچھے انداز سے سیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الجن کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنفتنہم فیہ، لنفتنہم فیہ، لنفتنہم فیہ، لنفتنہم فیہ، ومن يعرض ومن يعرض، ومن يعرض۔ ومن يعرض، اچھا، ضاد کو کلکلا بھی نہیں کرنا، ضاد کو موٹا بھی رکھنا ہے، ضاد کو دال بھی نہیں پڑھنا، ضاد کو ڈال بھی نہیں پڑھنا، ضاد کو زواد بھی نہیں پڑھنا، ضاد کو غین بھی نہیں پڑھنا۔ ومن يعرض، ومن يعرض، 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 يعرض گڈ، عن ذکر ربہ، عن ذکر ربہ، عین کی آواز کلیئر کریں گے، غنہ بھی کریں گے، عن ذکر ربہ۔ عن ذکر ربہ۔ اچھا، بعض بچے اخفا کا غنہ کرتے ہیں، آن ذکر، آن، ایسے یہ غلط ہے پیارے بچے، ایسے نہیں کرنا۔ بعض بچے کر رہے ہوتے، بڑے بھی کر رہے ہیں، آن، منہ کھلا ہوتا ہے، آن ذکر، ایسے نہیں۔ آپ نے نون کے مخرج میں ہلکی سی زبان کو ٹچ کرنا ہے، ہلکا سا،
اور پھر ناک میں آواز لے جائیں گے تو آواز آئے گی عن ذکر ربہ. دیکھیں خوبصورت غنہ بھی ہو گیا, برا بھی نہیں لگا, ورنہ آواز آئے ذکر, یہ غلط ہو جائے گا, ایسے نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. عن ذکر ربہ ومن يعرض عن ذکر ربہ يسلكه عذابا صعدا عذابا صعدا. گڈ. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. یہاں سے حسین بھائی بہت جلدی کر رہے ہیں آپ, تو آپ جلدی ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا, آپ مل کے پڑھیں, ایک آواز سے پڑھیں تو پھر آپ اچھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کی قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لنفتنہم, آپ دیکھیں لام کے اوپر آپ کو تشدید بھی نظر آ رہی ہے, زیر بھی ہے. تشدید اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم پچھلی آیت سے ملاتے ہیں نا تو یہ تشدید پیدا ہو جائے گی. پچھلی آیت کیا تھی؟ وہ تھی وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. جب ملائیں گے غَدَقًا تو دو زبر کی تنوین تھی, اس پر غَدَقًا تھا, تو وہ لام سے مل جائے گی تو قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو جائے گا ملانے کی صورت میں. اگر نہیں ملاتے تو یہ تشدید بھی ختم ہو جائے گی. اب یہاں سے ہم تشدید کو نہیں پڑھیں گے, یہاں سے پڑھیں گے صرف زیر کو, ٹھیک ہے. اور لام کے نیچے زیر, نون کو فا سے ملائیں. لنف, تا کے نیچے زیر حرکت ہے, نون پر زبر حرکت ہے, حرکات کو نہیں کھینچنا. ہم, میم ساکنہ کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اظہار شفوی کا قاعدہ. میم ساکنہ کے بعد جب دوسری میم آتی ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے, میم ساکنہ کے بعد با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. میم ساکنہ کے بعد میم اور با, ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی, تو غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہاں غنہ نہیں کریں گے. اور فی ہی, فا یا زیر, فی یا مدہ ہے, یا سنگ پہ زیر, اور آخر میں ہا کو جب وقف کرتے ہیں ہا کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ گڈ. وَمَن يُعْرِضْ میں واو کی ادائیگی. اچھا یہاں دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ طا, چلیں میں یہ بھی بتا دوں, یہ طا وقف مطلق کی علامت. کس کی علامت ہے؟ مطلقاً یہاں وقف کر سکتے ہیں, وقف کر دیں, اور وقف مطلق کی علامت ہے, ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر ایسی آیت پر آپ وقف کر سکتے ہیں, ٹھیک. اب یہاں پر وَمَن يُعْرِضْ میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے, اور نون ساکنہ کے بعد یا گیا, ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا. اور یعرض, یا کو عین سے ملائیں گے, عین کو ادا کریں گے الگ کے درمیان والے حصے سے. یعرض ضاد, را کو ضاد سے ملانا ہے, ضاد ساکن ہے, ضاد کو کلیئر رکھنا ہے, ضاد کو دال نہیں پڑھنا, ڈال نہیں پڑھنا, زواد نہیں پڑھنا, اور غاد غین بھی نہیں پڑھنا. غاد بھی غین بھی پڑھتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی. آپ نے ضاد کے تلفظ صحیح ادا کرنا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عن ذکر ربہ, عن میں قاعدہ ہوگا نون ساکنہ کے بعد ذال حرف اخفا میں سے آ گیا, اخفا کریں گے, ذال کو باریک رکھیں گے, ذال کو کاف سے ملائیں گے. ذال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے, جی ہاں, سا ذال ضا, یہ مخرج ہے سا ذال ضا حرف لسبیہ کا. اور تا دال طا, یہ دیکھیں آگے تا بھی پیچھے گزرا ہے, آگے بھی تا آ رہا ہے اور دال بھی آ رہا ہے. تو تا دال طا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ذکری میں کاف کو باریک رکھنا ہے, زبان کی جڑ و تعلق کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. را کے نیچے زیر ہے, ذکری, را پہلے باریک ہوگا, پھر رب ہی, پھر زبر آ گیا را پر. اب زبر آیا تو پور ہو جائے گا,
را پر زبر آ جائے تو پر، زیر آ جائے تو باریک. یہی تو آپ نے قاعدہ سمجھنا ہے. زبر اور پیش آتا ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے، زیر آ جائے تو باریک پڑھا جاتا ہے. ربہ میں را پر ہو جائے گا. ربہ با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. ہاں نیچے زیر ہے، کھینچنا نہیں ہے. ہاں کھڑی زیر ہی، ایک الف کھینچیں گے. ربہ اس کو کھینچیں گے. یسلکہ، یسلکہ یا کو سین سے ملائیں، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. لام کو کاف سے ملائیں، کاف کو ساکن رکھنا ہے. لک، لکہ. آپ نے شدیدہ محموسہ سنا ہوگا، کاف اور تا یہ شدیدہ محموسہ حروف ہوتے ہیں. سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے. ہا کی ادائیگی کلیئر کہیں گے، ہا پر پیش ہے، کھینچنا نہیں ہے. عذاباً صعدا، عذاباً میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. عذاباً، ذال زبر ذا، ذال الف زبر ذا، الف مدہ کھینچنا ہے. اور تنوین کے بعد با پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ صاد. عرف اخفا میں سے اخفا کریں گے. اخفا کا قاعدہ ہوا ہے ایک الف کا غنہ کریں گے. اخفا کی کا معنی ہے نون کو چھپانا. صعدن میں، صعدن میں صاد پر زبر، عین پر زبر، دونوں پر زبر ہے تو حرکات کو نہیں کھینچیں، مگر صاد کو موٹا رکھیں گے، عین کو باریک رکھیں. صعدا، دال کو بھی باریک کر دیں گے، دال الف زبر دا. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. اس کو کہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال وقف بالابدال مع الالف. مع الالف. گڈ. اب یہ پوری آیت کو دوبارہ سے پڑھیں گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لنفتنهم فيه وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. جی بعض بچے اب بھی تیزی دکھاتے ہیں، جلدی نہیں کرنی، جتنا ٹھہر کے پڑھیں. قرآن کا حکم بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھیک ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وأن المساجد لله وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. وأن المساجد لله. آپ بھی عبد الرحیم بھائی جلدی کر رہے ہیں، جلدی نہیں کرنی آپ نے، آرام سے غنے کی ادائیگی پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. فَلَا تَدْعُوا ولا تدعوا فَلَا تَدْعُوا ولا تدعوا مع اللَّهِ مع الله مع اللَّهِ مع الله أحدا. أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا تدعوا مع الله أحدا. گڈ. اب ایک آواز سے پوری ایک سانس میں پوری آیت کو پڑھیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. گڈ، زبردست. اب دیکھیں یہاں پر بھی واو کو تشدید نظر آ رہی ہے. واو پر تشدید ہے اس وجہ سے کہ اگر پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو قاعدہ ہوگا ادغام مال غنہ کا. ہلال بھائی کون سا قاعدہ ہوگا؟ توجہ ہے نا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. صحیح، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا. اور اگر ہم نہیں ملاتے تو یہ تشدید ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. واو پر زبر حرکت ہے، نہیں کھینچنا. الف پر زبر، الف یہ حمزہ بن گیا، حمزہ کو بھی نہیں کھینچنا. نون مشدد ایک الف کا غنہ کرنا ہے، نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. مساجدہ میم پر زبر مگر سین پر کھڑا زبر ہے. جہاں کھڑا زبر آئے، کھڑی زیر آئے، الٹا پیش آئے، ایک الف کھینچنا ہے، کیونکہ حرف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. حرف مدہ کو بھی ایک الف کھینچتے ہیں اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور للہ یاد رکھیں، للہ میں پہلے نام کے نیچے زیر، پھر دوسرا لام جو آ رہا ہے اس پر کھڑا زبر ہے، پھر ہا کے نیچے زیر. یعنی جہاں زیر ہے وہاں نہیں کھینچنا، مگر کھڑا زبر اس کو کھینچیں. للہ، للہ. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کے نام سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اللہ پاک کا نام باریک ہو جائے گا، موٹا نہیں کریں گے، پتلا کر کے پڑھیں گے. فلا تدعو، فا پر زبر، لام الف زبر لا، یہ علی مدہ ہے، یہ کھینچنا ہے. فلا، بعض جگہوں پہ لام پر صرف زبر ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا اس کے ساتھ، وہ نہیں کھینچنا ہوتا. مگر جب لام کے ساتھ الف بھی آ جائے تو وہ فلا، لام الف زبر لا، الف مدہ والا ہوتا ہے. اس کا معنی بالکل جو ہے لام پر جو زبر ہے وہ نہیں کھینچنے والا، اور جو کھینچنے والا ہے اس کو الٹا کر دیں تو معنی الٹا ہو جائے گا. جی ہاں. تو وہ جو لام پر صرف زبر ہوتا ہے تو وہ تاکید میں آتا ہے، ضرور تاکید. اور جب یہ لام الف زبر لا آتا ہے یہ نفی میں آتا ہے. نہیں،
تو اب دیکھیں وہ تاکید ہوتی ہے اور وہ نہیں ہوتی ہے تو معنی تو غلط ہو جائیں گے، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تدعو، تا کو دال سے ملانا، دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، عین واو پیش عو، واو مدہ ہے، ایک کھینچیں گے، مع اللہ، میم پر زبر، عین پر زبر، اور عین کو اللہ پاک کے لام سے ملائیں گے، اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آ گیا، اللہ پاک کا لام موٹا پڑھیں گے، مع اللہ، مع اللہ، احدن سے احدا، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے، کہیں گے وقف بالابدال، مع الالف، گڈ۔ اب مل کر پڑھیں گے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی پڑھنے کی، یہاں موجود بچوں نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے توجہ سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنفتنہم فیہ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ امید ہے اچھے انداز سے ان دونوں آیتوں کو سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے سمجھ پائے ہیں۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی۔ ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی۔ پہلا سوال ٹیمیں سے ہے، لنفتنہم فی، لنفتنہم، ہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ہم، دیکھا مائک ہی آگے دے رہے ہیں، یاد نہیں ہے قاعدہ ہے، اس کا مطلب ہے۔ جی سید عفان بتائیے۔ اظہار شفوی، سوچ لیں سوچ لیا، اور جواب درست دے دیا۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، لنفتنہم فی، فی کون سا قاعدہ ہوگا وقف میں؟ جی عبدالرحیم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ مد عارض، مد عارض، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا جی، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ وَمَن يُعْرِضْ، وَمَن میں کون سا؟ سعید عفان کے علاوہ کوئی اور بھی تو بتائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، مائک دیا حسان بھائی کو۔ محمد حسان بھائی کیا ہے قاعدہ؟ ادغام مال گنہ، ادغام مال غنہ، سوچ لیں۔ سوچ لیا، سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، وَمَن يُعْرِضْ، يُعْرِضْ ضاد کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ اشر اسلام نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، ایک ہے نا، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جی تو بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرح۔ آخری سوال، 20 پوائنٹس ہیں، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، عن ذکری، عن میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی قاعدہ۔ ابو ہریرہ کوئی مائک دیجیے گا۔ ابو ہریرہ بھائی بتائیے۔ اکفا، ابو ہریرہ بھائی سوچ لیں۔ جی، اخفا کی معنی کیا ہے؟ گنہ کرنا، غنہ کرنا۔ اخفا میں غنہ ہوتا ہے، مگر اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا، کس کو چھپائیں؟ نون کو۔ نون کو چھپائیں گے۔ جواب درست دے دیا۔ ماشاءاللہ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی سے ہے، دیکھتے ہیں جواب دے کر اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم احدا پہ وقف کریں تو احدن سے احدا کون سا قاعدہ؟ حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا۔ وقف بالابدال مال الف، وقف بالابدال مال الف۔ حسین بھائی سوچ لیں، جی ٹیم جیت بھی سکتی، برابر بھی ہو سکتی ہے، ہار بھی سکتی ہے۔ جی سوچ لیا جی، اور جواب درست دے دیا۔ اور آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ عبدالرحیم بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिनफ्तिनहुम फीह लिनफ्तिनहुम फीह फीह आखिर में हा की अदायगी आपने क्लियर ठीक है, हा की अदायगी और वाज़े करें। दोबारा लिनफ्तिनहुम फीह वमन युअरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा। जब आप वमन युअरिद दौद सही पुर नहीं होता और उसकी अदायगी आप जल्दी करके जाते हैं, ऐसा हर्फ दौद कि उसमें ज़बान थोड़ा सा देर तक लगती है, ठीक है ना, उसमें टाइम लगता है। युअरिद आपने युअरिद करके आगे निकल गए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ के बताएं। वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنل मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا कह दिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मखारिज की अदायगी, सिफ़ात की अदायगी अच्छे अंदाज से, हरफ मद्दा को एक अलिफ से ज़्यादा भी नहीं खींचना होता, ठीक है। गुन्नों की अदायगी पूरी करनी है, कोशिश करना है, ठीक है। और हमारे अब्दुर्रहीम भाई ने पढ़ा। अब हमारे साथ इंशाअल्लाहुल करीम सैयद मोहम्मद अफ़्फ़ान तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم लिनफ्तिनहुम फीह لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا माशाअल्लाह। अज़ाबन, अब यहाँ पर जो गुन्ना होता है ना इख्फा का, अहले अरब थोड़ा पुर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे मुस्ताली अल्फ आ रहा होता है। तो करें तो अच्छा है, नहीं भी किया तो आप ठीक है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد عبد الرحیم بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین. آمین 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 یا رب العالمین. اور ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ اکرام کا، کیونکہ جو باادب ہوتے ہیں با نصیب ہوتے ہیں، جو بے ادب ہوتے ہیں بے نصیب ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو باادب بنائے، با نصیب بنائے. آمین. بے ادبی سے، بے نصیبی سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.